الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ ومہما یکون کلمتین فمدغم اوائل کلم البیت بعد علی الولا۔ ومہما اور جب، ومہما اور یکونا وہ دو ہوں، کلمتینی دو کلموں میں، دو ہوں دو کلموں میں، فمدغمن پس تو کیا کر ادغام کر، اوائلہ ابتدائی، کلم البیتی شعر کے کلمات، بعد جو بعد میں، علی الولا اس شعر کے متصل اگلے شعر کے شروع میں آئیں گے۔ اچھا جی، اس شعر میں ناظم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَهْمَا يَكُونَا كِلْمَتِينِ فَمُدْغِمٌ، کہتے ہیں جب دو حرفین متقاربین ہوں، وَمَهْمَا اور جب وہ دو ہوں، کیا ہوں، کیا مطلب متقاربین ہوں، کیا ہوں، متقاربین ہوں یا متجانسین ہوں، متقاربین ہوں یا اس سے مراد وہی ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلق انہوں نے بولا ہے، کلمتینی دو کلموں میں ہوں، کیا ہوں، کہاں پہ ہوں جی، فمدغمون، تو کیا کہتے ہیں پھر، کیا کرو پس، اب آگے بیان کریں کہ وہ مدغم کون سے ہیں، وہ مدغم اوائلہ کہتے ہیں ابتدائی، اگلا جو شعر آ رہا ہے نا اس کا ابتدائی لفظ ہے، اس کا کلمی اگلے کلمے میں، بیتی اگلے شعر میں، بعد جو بعد میں، علی الولا جو اس کے متصل ہے، جو اس کے، آپ نے پڑھا تھا یہ کتنے حروف ہیں، 16، مدغم کتنے ہیں جی متقاربین میں، 16 حروف، کتنے ہیں 16 حروف، اب انہی کو شمار کریں گے۔ کہتے ہیں شفا، شفا، شفا کی شین، لم کی لام، آگے کیا ہے تا، نفسن کی بہا کی با، روم کی دوازنین کی ثوا کی تا، کانا کی کاف، را حسنین کی لال، حسنین کی ہا، سعا کی سین، منہو کی قد کی جیم کی جلا کی جیم۔ یہ مدغم بیان کیے ہیں اس شعر کے اندر، جو کہ کتنے ہیں جی 16 ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں شفا، شفا لم نہیں، تزق تنگ دل، نفسن مروت میں، بہا ایسا رم طلب کر، دوا زنین بیمار کی دوا، سوا کیا کہتے ہیں ٹھہر گئی، کانا تھا، ذا حسن حسن والا، سعا منو کہتے ہیں برا حال ہوا، منہ اس سے، قد تحقیق جلا ظاہر ہوا، شفا کہتے ہیں بی بی شفا، شفا ایک عورت کا نام بیان کیا کیا ہے، شفا سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں ایک عورت ہے، ایک کیا ہے، کسی کا نام پیار سے نام رکھ لیا کسی کا، کہتے ہیں شفا ایک عورت ہے جو اخلاق میں اور مروت میں تنگ دل نہیں ہے، اس کا دل کیا کھلا ہے، وہ تنگ دل، کہتے ہیں اس سے ایک ایسے بیمار کے لیے دوا کی درخواست کر، اس سے کیا کر، ایک ایسے بیمار کے لیے دوا کی کیا کر، درخواست کر، جس کی بیماری نے جڑیں پکڑنی ہے، جس کی بیماری نے جڑیں، مثال کے طور پہ لیلا اور مجنوں کی بات کر لیں، لیلا اور مجنوں، اب مجنوں ہے بیچارہ، وہ لیلا کے اوپر بڑا ہی فدا ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں حج کرنے گیا، حج کر کے وہاں کہتے ہیں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں پر لیلا سے نہیں،
ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں، ہر گناہ سے کیا کرتا ہوں؟ پر لیلہ سے توبہ۔ ایسے کہتے مجنو جا رہا ہے ایسے نا بیت اللہ شریف کے اندر غالباً، ایک بندہ نا نماز پڑھ رہا تھا، مجنو تو بے ہوش تھا نا، بے ہوش تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ایسے اس کی نمازی کے آگے سے گزرا نا تو اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کیا بات ہے تیری نماز کی؟ اس نے کیا کہا؟ کیا بات ہے تیری نماز کی؟ تو اس رب کے ساتھ محبت کرتا ہے اور تیری یہ حالت ہے کہ تو میری طرف متوجہ ہے کہ میں آگے سے گزروں، تجھے پتہ بھی چل گیا ہے میں تو ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوں، اتنا مبتلا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اور تو اپنے حقیقی مالک کے ساتھ محبت کر رہا ہے اور تیری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ تو جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے نا، وہ اگر مل جائے تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں نا جی، دکھ خوشوں کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں جو اخلاق مروں میں تنگ دل نہیں، اس سے ایک ایسے بیمار کے لیے دوا کی درخواست کر جس کی بیماری نے جڑیں پکڑیں، جس کی بیماری نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اور جناب بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی دل نہیں لگتا، کس وجہ سے؟ بس جناب کی یاد آتی ہے تو جناب دل اداس ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو بیمار پڑا ہوا ہے نا، یہ محبت کرنے سے پہلے ٹھیک تھا، یہ محبت کرنے سے پہلے یہ ایسے نہیں تھا شروع میں کہ بس یہ پاگل ہو گیا ہو، شروع میں یہ ایسا نہیں، پہلے یہ ٹھیک تھا، محبت کرنے سے پہلے خوبصورت تھا، اچھا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے، اس عشق کی بیماری کی وجہ سے اس کا کیا ہو گیا ہے؟ برا حال ہو گیا۔ اس کا کیا ہو گیا جی؟ پراگندہ حالی نمایاں طور پر واضح ہو رہی ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ عشق دا مر رہا ہے، عشق دا ٹھیک ہے جی، یہ عشق دا لتھڑا ہے جناب۔ تو کیا کہتے ہیں؟ بس اشعار کے اندر وہ ویسے بیان کر دیا انہوں نے، لیکن حقیقت میں کیا بیان کر رہے تھے؟ مدغم۔ کیا بیان کر رہے ہیں وہ؟ مدغم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا جی، اگلے شعر میں جی، یعنی اس شعر میں کیا بیان کیا؟ یعنی جب دو متقاربین، دو کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ ان میں ایک جو پہلا مدغم ہے وہ کلمے کے آخر میں ہو، پہلے کے جو مدغم فی اور دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تو سوسیون میں سے پہلے کا دوسرے میں کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ لیکن وہ کب کرتے ہیں؟ جب پہلا حرف ان 16 حروف میں سے ہو، جب پہلا حرف ان 16 حروف میں سے ہر حرف کا ادغام کرتے نہیں ہیں۔ اگلے شعر میں جناب بیان کر رہے ہیں کہ اذا لم ينون او يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، کہتے ہیں اس میں ادغام کے کیا بیان کیے ہیں؟ موانع ادغام بیان کیے ہیں۔ اذا جب لم نہ ہو، ينون تنوین دیا گیا، تنوین یعنی مدغم جو ہے اس کے اوپر تنوین ہے، او یکن کہتے ہیں یا پھر تا مخاطب، تا مخاطب نہ ہو، تا مخاطب وما لیس، اور کہتے ہیں نہ تا وما لیس مجزوم، اور نہ ہی مجزوم ہو، یعنی پہلا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو، مدغم سے پہلا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو، ولا متثقلا، اور کہتے ہیں نہ مشدد ہو، مدغم نہ۔ کتنی چیزیں بیان کی ہیں جی؟ یونون، مخاطب، مجزوما، متثقلا، 4 موانع بیان کیے ہیں اس میں۔ اب تائے متکلم کا نام نہیں لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ اپنے کسی متقارب کے ساتھ قرآن کریم میں واقع نہیں ہے، متقارب کے سب مثلین میں تو ہوئی ہے، پر متقارب کے اندر قرآن کریم کے اندر اس کی کوئی مثال ملتی، اس وجہ سے اس کو پھر ذکر کیا یہ مستثنا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اذا لم ينون کہتے ہیں جب نہ ہو تنوین، او یکن تا مخاطب، یا تائے
مخاطب، وما لیس مجزومن، اور مدغم جو ہے وہ اس سے پہلے وہ کیا نہ ہو جی، وہ جزم والا بھی وہ مجزوم بھی نہ ہو، ولا متثقلہ، اور مشدد بھی نہ ہو۔ اب جیسے مثال کے ہے نا، مثال دیکھو نیچے نذیر لکم، نذیر، اب یہ کیا ہے رلکم، را کے اوپر کیا ہے، را کے اوپر کیا ہے تنوین، کیا ہے جی تنوین، اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔ فلبثت سنین، اب جو پہلا ہے یہ کیا ہے جی تائے مخاطب، ٹھیک ہے۔ لم یؤتا ساعتم، لم یؤتا ساعتم، یؤتا، اب تا کا سین میں ادغام جو ہے یہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلا حرف کیا ہے جی ساکن ہے، پہلا حرف کیا ہے ساکن ہے۔ اشد ذکرا، اب دال کے ادغام دال میں نہیں ہوگا کیونکہ دال کیا ہے مشدد ہے۔ اچھا یہ تو ہوگی بات اس کی۔ اب اس کے مدغم فی کتنے ہیں، یہ مدغم فی بھی شمار کیے جائیں گے کہ اتنے، یہ صرف مدغم نہیں بلکہ مدغم فی بھی بیان کیے جائیں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں حق، حا قاف، کج کاف، جیم شو، شین ضاد، صدا سین دال، تاثا تا ثا، ذالا ذال، را رن را نون، میم با مب، میم اور کتنے ہو گئے 16 ہیں، کتنے ہیں جی مدغم فی بھی کتنے ہیں، آگے اور بھی شمار ہوں گے کہ دال کے کتنے ہیں، الگ الگ حروف کے بھی آئیں گے آگے۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق جو ہے نا وہ انہوں نے جو ترتیب حروف کی ہے نا اس کا لحاظ کرتے ہوئے کیا، کیونکہ حلق سے حروف ادا ہوتے نا، حمزہ اور عین اور حا، اب حا کیونکہ اور حرف کیوں نہیں ہے، حا ہے سب سے پہلے تو حا کو شمار کیا ہے، حا کا عین، عین اور حا، کہتے ہیں فزحزح عن النار الذي حاء مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف، کہتے ہیں فزحزح، جیسے فزحزح عن النار، فزحزح عن النار، فزحزح کی حا کا عن النار کی عین میں ادغام ہوا ہے، اس میں کیا ہوا ہے حاء مدغم، حاء مدغم، حاء مدغم ہوئی ہے کس میں جی عین میں۔ اچھا جی یہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ ہوا ہے، کس جگہ پہ ہوا ہے جی ایک جگہ، کتنی جگہ پہ ہوا ہے ایک جگہ ہے جی۔ آگے کہتے ہیں جی وفی الکاف قاف وہو فی القاف، اور کاف میں قاف کا وہ کاف قاف میں ادغام ہو، کیا مطلب کاف کا ادغام قاف میں اور قاف کا ادغام کاف میں، یہ ایک دوسرے کے اندر کیا ہے مدغم ہوئے ہیں۔ قاف کا ادغام پہلے کاف کا ادغام قاف میں اور پھر کیا بولا قاف کا ادغام کاف میں، اور فی الکافی اور کاف میں قاف کا، اور فی الکافی اور کاف میں قاف کا ادغام کیا گیا ہے۔ وہ ہوا اور کہتے ہیں وہ کیا وہ قاف، وہ قاف کاف میں داخل کیا، وہ کس میں کیا جی، اور کاف میں قاف کا، اور وہ کاف قاف میں ادغام کیا گیا ہے، کاف میں۔ اچھا یعنی 16 حرفوں کے ادغام کی تفصیل شروع ہوتے ہیں مخارج ترتیب، سب سے پہلے حا کا بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں ادغام کے بیان میں جب ناظم خاص طور پر قرآن کے خاص کلمات پر ادغام کا حکم لگائیں گے تو صرف وہی کلمات مراد ہوں گے، یہ یاد رکھنا۔ جب کلمات بیان کریں گے نا کہ اس کلمے میں کلمات کو بیان کر دیں گے، ایک قید لگ جائے گی، یہ کیا لگ جائے گی، اس کے علاوہ معلوم ہو جائے گا کہ باقی کسی جگہ کے اندر یہ ادغام ہوتا، جیسے انہوں نے بیان کیا نا
فزحزح عن النار، فزحزح میں ادغام کرتے ہیں فزحزح عن النار کے ساتھ جو ہے، کس کے ساتھ ہے؟ عن النار کے. تو یہ قید لگی، معلوم ہو گیا کہ فزحزح اگر کوئی اور آئے گا تو ہا کا ادغام عین میں کہیں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بیان کر دیا نا کہ ہا کا ادغام عین میں یہاں پہ ہوتا ہے بس، اور کسی جگہ پہ ہوتا نہیں ہے. انہوں نے قید لگا دی، بیان جہاں پہ کلمہ بیان کر دیں گے نا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ صرف اسی کلمے کے اندر ادغام ہوا ہے، باقی کسی کلمے کے اندر ادغام ہوا نہیں ہے. جب ایسے مطلق بیان کر دیں گے نا، مثال کے طور پہ جیسے وما کان من مثلین بیان کر دیا تھا نا کہ بھی جہاں پر دو مثلین جمع ہو جائیں ادغام کو، تو معلوم ہو گیا کہ ہر جگہ پہ کیا جہاں دو مثلین آ جائیں گے سارے حروف میں کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب لا جناح علیکم، اس کے اندر معلوم ہوگا کہ اس کے اندر ادغام نہیں ہوگا. ادغام کیونکہ انہوں نے جو یہاں پہ ادغام کرنا تھا وہ کلمات بیان کر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے فرماتے ہیں کاف کہ کاف قاف میں مدغم ہوتے ہیں. کاف کے ادغام کس میں ہوتے ہیں؟ بری کاف کا قاف میں. لیکن جیسے لا کا قصورا، جیسے لا کا تو کیا پڑھیں گے؟ لق قصورا، کیا پڑھیں گے؟ اور کاف قاف میں، اور کاف جیسے یعنی لا کا قصور ہے نا، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ قاف کاف میں، اور قاف کاف میں مدغم ہوتے ہیں. قاف کاف میں مدغم ہوتا ہے. جیسے خلق کل شیء، تو کیا پڑھیں گے؟ خلق کل شیء. کیا پڑھیں گے؟ خلق کل. یہ ادغام تمام قرآن کریم میں جاری ہوگا، یعنی جہاں پر بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اللہ الذی خلق کل شیء، ٹھیک ہے. اللہ الذی خلق، یہاں قاف کے بعد کاف آئے گا تو ایسے ہی ہوگا. سیدھا ہو کے بیٹھ. اچھا جی، ادغام کی شرط، اس ادغام کی آگے شرطیں بیان کریں گے. کیا کریں گے؟ اب دیکھیں اذا لم ینون، اس میں کیا بیان کیا؟ ادغام متقاربین کے موانع، ادغام متقاربین کے موانع. اب آگے کہتے ہیں نا اس کی نا قاف کا ادغام جو کاف میں ہو رہا ہے اس میں ہو رہا ہے، اس کی شرطیں بیان کریں. کہتے ہیں کیا؟ مثال دے کے جیسے خلق کل شیء لق قصورا واظہر، اور کہتے ہیں ان دونوں میں اظہار پڑا گیا ہے. ان دونوں میں کن میں؟ یعنی قاف کا ادغام جب کاف میں ہو یا کاف کا ادغام قاف میں ہو، اس وقت ہوگا اذا جب سکن الحرف، ساکن ہو حرف الذی وہ جو قبل پہلے ہے، اقبلا آیا ہے. یعنی مدغم سے پہلا حرف جو ہوگا، مدغم سے پہلا حرف جو ہوگا، مدغم سے پہلا حرف جو ہوگا وہ کیا ہوگا جی؟ وہ اگر ساکن ہوگا تو پھر کیا؟ اذا سکن الحرف الذی قبل اقبلا، کہتے ہیں اظہر، اور کہتے ہیں اظہار کیا، اور اظہار کیا گیا، اور اظہار اذا جب ساکنا، کہتے ہیں ساکن و حرف، حرف ساکن ہو، حرف کیا ہے؟ حرف الذی وہ جو، کون سا حرف جی؟ قبل کے مدغم سے پھر بولو مدغم سے اقبلا آ رہا ہو، جو قبول کیا گیا ہو، جو آ رہا ہو. کیا مطلب جی؟ اب کہہ رہے ہیں جو مدغم ہے نا، مدغم سے پہلے حرف اگر کوئی حرف کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، تو پھر کیا ہوگا جی؟ ادغام نہیں ہوگا. پھر ادغام نہیں ہوگا. جیسے فوق کل شیء، تو پھر کیا ہوگا؟ واظہر، کیا کیا جائے گا؟ اظہار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدغم قاف کا قاف میں جب یہ ادغام ہوتا ہے یا ویسے بھی تو اس وقت کیا ہوگی؟ مدغم سے پہلے والا حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے. سیدھا ہو جائے کی گل، ادھر ہو جائے. متحرک سے پہلے والا حرف کیا ہو جی؟ مدغم سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہونا اس کا کیا ہے؟ ساکن ہوگا، تو ادغام نہیں ہوگا. اچھا، کاف کا قاف میں ادغام تام ہوتا ہے. کاف کا قاف میں ادغام کیا ہوتا ہے؟ تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے مثال کے طور پر کس طرح ہے؟ جیسے علم نخلقکم، یہ تو کاف کا قاف میں ہو. جیسے مثال کے طور پر کیسے آئے گا جی؟ لق قصورا، کیا آئے گا؟ لق قصورا.
لا کا قصور ہے نا، تو لق قصورا یہ کیا ہوگا؟ تام ہوگا، اس کا کیا ہوگا یہ؟ اور وہ جو مثال ہے کون سی؟ الم نخلقکم میں، وہ کس کی ہے؟ وہ قاف کی کاف میں، قاف کے ادغام کاف میں جب ہوگا وہ ناقص بھی ہوتا ہے اور تام بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی آگے جی، وفی ذی المعارج تعرج الجیم مدغم ومن قبل اخر الشطأ قد تثقلا، اور میں وفی اور ذی المعارج کہتے ہیں، سورہ معارج میں نہیں آتے؟ ذی المعارج کس طرح ہے؟ تعرج المعارج تعرج الملائکۃ ور، ایسے نا۔ جیمو کہتے ہیں جیم کا ادغام، جیم مدغم مدغم ہے، جیم کیا ہوئی ہے؟ مدغم مدغم ہے۔ جیم کیا ہے؟ تا میں، جیم کس میں مدغم ہے؟ تا میں۔ جیم کس میں مدغم ہے؟ ومن قبل، اور کہتے ہیں اس سے پہلے، اس سے پہلے کیا؟ سورۃ فتح میں، اس سے پہلے سورۃ فتح اس سے پہلے آتی ہے نا، بولتے نہیں ہیں یار۔ اخرجا کلمہ کون سا ہے؟ اخرجا شطأہ، اخرجا جیم شین میں مدغم ہوئی، جیم شین میں کیا ہوئی ہے؟ مدغم۔ قد کہتے تحقیق، تثقلا جب ادغام ہوگا تو مشدد پڑھا جائے گا، تثقلا کیا کہتے ہیں جی؟ مشدد ہوا، کیا ہوا جی؟ اچھا جی، اس سے معلوم ہوا کہ جیم کا دو حرفوں میں دو جگہ پہ ادغام ہوا ہے، جیم کا دو حرفوں میں دو جگہ پہ کیا ہوا ہے؟ ادغام ہوا ہے۔ جیم کا تا میں سورۃ معارج میں، اور جیم کا شین میں، جیم کا، اور یہ ایک ایک ہی مثال قرآن میں واقع، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جیم کا تا میں یا جیم کا شین میں یا جیم کا کسی اور حرف میں ادغام ہوا؟ بس کسی اور حرف میں بھی جیم کا ادغام نہیں ہوا۔ ان دو میں صرف ایک ایک مثال ہے، کچھ زیادہ کلمے بھی نہیں۔ وعند، اور کہتے ہیں اور میں، عند سبیلا شین ذی العرش مدغم وضاد لبعض شأنہ مدغما تلا، وغیرہ ذی العرش کا جو شین ہے سبیلا، دیکھو نا یہ ضروری نہیں کہ وہ لفظی ترجمہ ہو، آسان قرآن کے الفاظ ہیں، تھوڑی سی دماغ استعمال کیا جائے تو ترجمہ سکون کے ساتھ آ سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے یہ۔ وعندہ، اور کہتے ہیں میں، یعنی اس میں، کس میں؟ ان کلموں میں، ان سبیلاً، کہتے ہیں سبیلاً میں، سبیلا میں شین، شین کیا ہوئی ہے؟ مدغم، شین کا کیا ہوا ہے؟ ادغام۔ کیسے؟ ذی العرشی، ذی العرشی کی شین کا سبیلاً کی سین میں کیا ہوا ہے؟ ادغام، ایک جگہ پہ ہوا ہے۔ کتنی جگہ پہ ہوا ہے قرآن میں؟ کیا جی؟ یعنی ذی العرشی کا جو شین ہے سبیلاً کی سین میں صرف ایک جگہ کیا ہوا جی؟ ادغام۔ کس کے لیے جی؟ سوسی کے لیے۔ وضاد، اور کہتے ضاد کا، کس کا لفظ ہے؟ ضاد کا۔ لبعض، کون سا لفظ ہے جی؟ لبعض، کون سا لفظ ہے؟ لبعض، کس طرح ہے؟ لبعض شأنہم، لبعض شأنہم، ضاد کا شأنہم کی شین میں مدغمن کیا ہوا ہے؟ ادغام ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ بعضی کی ضاد شأنہم کی شین میں کیا ہوئی ہے؟ مدغم ہوئے، کیا ہوئی ہے؟ مدغم ہوئی ہے۔ کیا آگے جہری؟ مدغمن، مدغمن طلا، جو کہ پڑھا گیا ہے یا دیکھا گیا ہے، دونوں معنی میں، پڑھا گیا ہے یا دیکھا گیا، طلا کا معنی ہے۔ ضاد کے شین میں ادغام ہوا ہے مگر صرف ایک جگہ پہ ہوا ہے۔ کس جگہ پہ ہوا جی؟ صرف سورہ نور کے اندر بس، اور کس جگہ پہ ہوا؟ وفی زوجت سین النفوس ومدغمون لہ الرأس شیبا باختلاف توسلا، وفی زوجت، اور کہتے ہیں نفوسو، زوجت سین نفوسی، کہتے ہیں نفوسی، یعنی یہ الٹ استند مرتد ہو، نفوسو، نفوسی کی سین کا زوجت کی زا میں کیا ہوا ہے؟ ادغام ہوا ہے۔ نفوسی کی سین زوجت کی زا میں
مدغمن مدغم ہوئی ہے. مدغمن کیا ہوئی ہے؟ سنیے نہیں ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, سنیے نہیں روایت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, ٹھیک ہے. تو یہ کس کی روایت ہوگی جی؟ سوسی کی. کس کی ہوگی جی؟ سوسی کی. یہ ایک جگہ پہ ہے بس. سین کے ادغام زا میں صرف کتنی جگہ پہ ہے؟ ایک جگہ پہ ہے. لہ الرأس شیبن باختلاف توسلا, اور کہتے ہیں لہ الرأس لفظ شیبن میں کیا ہوئے؟ مدغم ہوئے. کیا ہوئی ہے؟ جو کہ خلف کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. جو کہ خلف کے ساتھ ہم تک, کیا مطلب کس طرح دیں؟ لہ الرأس شیبہ سورہ مریم میں ہے. کس طرح ہے؟ لہ الرأس شیبہ. سین کا ادغام شین میں کس طرح ہے؟ ہاں ولم اکم بدعائک ربی. سین کا ادغام شین میں سورۃ مریم میں, وہ کلمہ بیان کر دیا, کلمہ بیان کر دیا کہ سین کے ادغام شین میں سورۃ مریم کے اندر کلمہ بھی یہی ہے, اور کسی کلمے کے اندر کی بات ہے نہیں ہے. کہتے ہیں جی اس میں کیا ہے؟ خلف ہے. اس میں کیا ہے جی؟ ادغام اور اظہار دونوں. اس میں اظہار بھی ہے اور ادغام بھی ہے. اظہار بھی ہے اور ادغام بھی ہے. کتنے ہو گئے جی؟ وَلِلدَّالِ كِلْمٌ تُرْبُ سَالٍ ذَكَا شَذًا ضَفَا ثُمَّ زُودٌ صِدْقُهُ ظَاهِرٌ جلا. اب آگے بیان کریں. کہتے ہیں دال کے ادغام والے حروف, یعنی دال کے مدغم فی, دال کے مدغم فی حروف جو کہتے ہیں چند کلموں میں آگے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کون سے جی؟ پہلا کون سا ہے؟ پہلا کون سا جی؟ یہ تا سے شروع ہوگی. تربو کہاں سے جی؟ تربو کی تا, سہلین کی زکا کی کیا ہے؟ شین کی کیا ہے؟ شزن کی کیا ہے؟ وفا کی کیا ہے؟ ثم کی زودن کی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. زکا کی زال آ گئی, شزن کی شین آ گئی, وفا کی زاد آ گئی, ثم کی کیا آ گئی؟ سا, زود کی کیا آ گئی؟ زا, صدقی کی کیا آ گئی؟ ظاہروں کی کیا آ گئی؟ جلا کی کیا آ گئی؟ 10 حرفوں میں ادغام ہوا ہے. کس کا؟ دال. کتنے حرفوں میں ہوا ہے؟ 10 حرفوں میں. دال کے ادغام کتنے حرفوں میں ہوا ہے جی؟ 10 حرفوں میں. اور وہ 10 حروف کون سے ہیں؟ یہ شمار کر لیے, یہ حروف ہیں. وَلَمْ تُدْغَمْ مَفْتُوحَةً بَعْدَ سَاكِنٍ بِحَرْفٍ بِغَيْرِ التَّاءِ فَاعْلَمْهُ وَاعْمَلَا. فَاعْلَمْهُ وَلَمْ تُدْغَمْ, اور کہتے ہیں یہ دال نہیں مدغم ہوتی. یہ دال مدغم نہیں ہوتی. کب جی؟ جب کہ مفتوح بعد ساکن ہوئی. وہی بات, کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ ساکن کے بعد ہو, یعنی مدغم سے پہلے کیا حرف کوئی ساکن ہوگا تو پھر بھی یہ نہیں. اس کے اندر موانع ادغام بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ کس کے؟ دال کے. دال مدغم ہوگی, اور کہتے ہیں دال سے پہلے کوئی حرف ساکن ہوگا تو پھر کیا ہوگا جی؟ پھر ادغام نہیں ہوگا. بحرفن کہتے ہیں کسی حرف میں بھی ادغام دال کا نہیں ہوگا. بغیر التاء کہتے سوائے تا کے, سوائے فعلم ہو کہتے پس اس کو جان لو, وعمل اور عمل کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو شرط ہے یہ 9 حروف کے ساتھ ہے. کتنے حروف کے ساتھ ہے؟ کتنے حروف کے ساتھ ہے؟ یہ تا کے علاوہ ہے. تا کے اندر دال کا ادغام, دال سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو دال کا ادغام تا میں ادغام ہو جائے گا. دال کا تا میں ادغام
ہو جائے گا. اچھا جی جیسے ما کاد تزیغ تو کیسے پڑھیں گے؟ ما کاد تزیغ. بعد توکید کیا پڑھیں گے؟ بعد توکیدہا، بعد توکیدہا. یہ قرآن کریم میں مثالیں بھی دو ہیں، اور باقی کسی حرف کا جیسے لداود سلیمان، لداود تو اس میں ادغام نہیں ہوگا. بعد ذالک تو دال کا ادغام دال میں بھی، اعلی داود شکرہ میں بھی نہیں ہوگا، بعد ثبوتیہ میں بھی نہیں ہوگا، داود زبورہ میں بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ ساکن. اس سے پہلے مدغم سے پہلا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے. سمجھ میں بات آ گئی جی؟ چلو جی بس کریں.